جیسے میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں، فرض ہو، وتر ہو، سنت ہو یا کوئی بھی نفل ہو پڑھتے ہیں، ہر نماز کی ایک اپنی اہمیت اور وقت ہے کہ کون سی نماز پڑھنے کی کون سی اہمیت ہے، کون سی نماز پڑھنے کی کون سے فضائل و برکات ہے۔ اسی طریقے سے نماز فجر کی جو پہلے کی سنت ہے نا، اس کی بھی ایک اپنی اہمیت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو بھی ظاہر کیا۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیث مبارکہ مروی ہے، اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آذان فجر کے بعد نا مختصر سی 2 رکعت نماز پڑھتے اور پھر لیٹ جاتے، پھر یہاں آ کر اقامت کہنا شروع کرتا، پھر حضور علیہ السلام اٹھتے اور نماز پڑھتے۔ اب وہ جو دوسری مرتبہ اٹھتے ہیں نا، وہ نماز فرض کے لیے جو 2 رکعت فرض پڑھتے ہیں وہ تھی، اور جو پہلے پڑھتے تھے وہ کیا ہے 2 رکعت سنت تھی۔ اور یہی حدیث مبارکہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی سے بھی مروی ہے کہ مجھے حفصہ نے صبح کی اذان کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور صبح ظاہر ہو جاتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہلکی سی 2 رکعت اقامت سے پہلے پڑھتے تھے۔ اب یہ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ نماز فجر سے پہلے کی جو سنت ہے نا، تمام نمازوں سے زیادہ جو اہمیت اور جو اہمیت کے حامل ہے نا، وہ نماز فجر کی پہلے کی 2 سنتیں ہیں۔ ان کو جان بوجھ کر ترک نہیں کرنا چاہیے، اور یہ سنت کیا ہے؟ سنت موقدہ ہے۔ اس یعنی 2 رکعت نماز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ترک نہیں کیا، اس پر ہمیشگی اختیار کی۔ سنت موقدہ کہتے ہی اس کو ہے کہ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سے وہ عمل جاری رکھا ہو، اور اس کے نماز فجر سے پہلے 2 رکعت سنت، یہ بھی سنت موقدہ ہے۔ اسی طریقے سے ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت، وہ بھی سنت موقدہ ہے۔ ظہر کے فرض کے بعد 2 رکعت سنت ہے، وہ بھی سنت موقدہ ہے۔ اسی طریقے سے مغرب کی نماز کے بعد جو ہے وہ بھی سنت موقدہ ہے۔ الغرض یہ سنت موقدہ۔ سنت غیر موقدہ کون سی ہے؟ جو نماز عصر سے پہلے 4 کو کہتے ہیں سنت غیر موقدہ، اور نماز عشاء سے پہلے جو 4 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے سنت، وہ غیر موقدہ ہوتی ہے۔ موقدہ اس کو کہتے ہیں کہ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی اختیار کی ہو، کبھی اس کو ترک نہ کی، ہاں کبھی کبھار، لیکن زیادہ تر اس پر عمل ہوا ہو، حضور علیہ السلام نے چھوڑا نہ ہو۔ اور غیر موقدہ اس کو کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے پڑھا بھی ہو اور کبھی ترک بھی کیا ہو۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عادت بنا لے کہ ان نمازوں کو پڑھنا ہی نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ اس کے لیے روا نہیں ہے، یہ اس کے لیے صحیح نہیں ہے۔ چاہیے کہ ہاں کبھی کبھار کوئی اگر چھوڑ دے، کوئی مجبوری آ گئی یا کوئی ایسا کام آ گیا ارجنٹ والا، تو یہ جو عصر اور عشاء کے پہلے کی سنت ہے کبھی کبھار چھوڑ دے تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن عادت ہی بنا لے گا تو گناہ گار ہو جائے گا۔